از اکول ٹو 3.14. پائی برابر ہے 3.14 کے. لائف آف پائی یہ ناول میری اب تک کی پڑھی ہوئی سب کتابوں میں سے عمدہ ہے. مجھے یہ میرے ایک دوست نے تجویز کیا تھا، جس سے میری ہمیشہ ادبی نوک جھوک سنگین ہو جاتی ہے، اور ان کو یہ ناول ان کے استاد محترم نے تجویز کیا تھا. اور اس ناول کی شروعات انتہائی بیزار کر دینے والی اور عامیانہ تھی، جسے پڑھتے ہوئے مجھے دوست پہ ٹھنڈا ٹھنڈا غصہ آتا رہا. اس سے پہلے کہ میں اسے ادھورا ہی چھوڑ دیتی، مگر صرف 2 وجوہات کی بنیاد پر میں اسے پڑھتی گئی. ایک تو یہ کہ دوست کے استاد ایک عظیم انسان، بہترین قاری اور لکھاری ہیں، اور انہوں نے اگر یہ ناول تجویز کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور خاص ہوئی ہے. اور دوسری اہم وجہ، اس ناول کو دا مین بکر پرائز 2002 ملا ہوا ہے. لیکن اس ناول کو پڑھنے کی ایک تیسری وجہ بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ چند صفحات کے بعد مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. اس کہانی کے ہیرو پسائن پٹیل یعنی پائی کی زندگی میں ہلچل پیدا ہوئی. پسائن پٹیل ایک روشن خیال ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے والد کا انڈیا میں ایک بہترین پرائیویٹ چڑیا گھر ہوتا ہے. اسکول میں پسائن کو بچے پسنگ کہہ کر بلی کرتے ہیں، اور اس لیے کالج میں وہ اپنے تعارف کے وقت پسائن نے تختہ سیاہ پر پائی برابر ہے 3.14 لکھا، جس سے اسے مزید بلی ہونے سے بچایا اور ایک نئی پہچان بھی دی. پائی کو خدا کو پانے کی لگن لگ گئی، اور وہ خدا کو مندر، مسجد اور گرجا میں ڈھونڈتا رہا، اور ان مذاہب کی باتیں بھی کرتا رہا. اور میں اس وقت ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی جب پنڈت، امام اور پوپ یعنی کہ جو عیسائی فادر ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں پائی کے گھر موجود تھے، اور اس کے والدین کو کہہ رہے تھے کہ پائی اچھا ہندو ہے، اور کوئی بولتا اچھا مسیحی ہے، اچھا مسلمان ہے. اور اس لمحے سے مکمل لطف اندوز ہونے کے لیے تو آپ کو اسے پڑھنا ہی پڑے گا. خیر، کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے جب پائی کا خاندان اپنا چڑیا گھر بیچ کر کینیڈا منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. چونکہ چڑیا گھر کے جانور کینیڈا میں فروخت کرنا ہوتے ہیں، جو پنجروں میں بند ایک بحری جہاز میں لاد دیے جاتے ہیں. پائی اور اس کی فیملی بھی اسی جہاز میں سفر کر رہی ہوتی ہے. ایک شب سمندری طوفان اس جہاز کو ڈبو دیتا ہے. پائی سمندری جہاز کی لائف بوٹ، جو کہ ایمرجنسی میں استعمال ہوتی ہے، میں کود جاتا ہے، اور جس میں ان کے چڑیا گھر کا ایک خونخوار بنگالی ٹائیگر یعنی رچرڈ پارکر، ہیانا، زیبرا اور اورنگ جوٹن، جو کہ بندر کی ایک نسل ہوتی ہے، پہلے سے موجود ہوتی ہے. اور اس خونخوار بنگالی ٹائیگر کا نام جو ہے وہ رچرڈ پارکر ہے. میں بار بار اپنے ریویو میں اسی کا نام استعمال کروں گی، تو کنفیوز مت ہو جائیے گا. ادھر پائی اپنے خاندان سے الگ ہو جاتا ہے. سمندری طوفان، ٹائیگر اور ہیانا جیسے خونخوار جانور پائی کو ہر طرف موت ہی موت گھیرے ہوئے ہوتی ہے. ہیانا زیبرے اور اورنگ ڈوٹن کو مار دیتا ہے اور اپنی بھوک مٹاتا ہے، اور پھر ٹائیگر ہیانا کو مار دیتا ہے. یہاں سے کہانی میں سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے کہ پائی اور رچرڈ پارکر لائف بوٹ میں اکیلے رہ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ پائی رچرڈ پارکر کی خوراک بنتا، وہ سرکس کے رنگ کے شیر کو قابو کرنے والا الفا بیٹا گیم جو تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ رچرڈ پارکر کے ساتھ کھیلتا ہے. یہاں تک کہ رچرڈ پارکر اپنے بقا کے لیے پائی پر منحصر ہونے لگتا ہے. پائی اپنے بقا کے لیے رچرڈ پارکر کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ پائی اور رچرڈ پارکر کی آپس میں جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے. رچرڈ پارکر اور پائی اس سفر میں 227 دنوں کے لیے اکٹھے رہتے ہیں. ہاں، اور یہ خلاصہ اس کہانی کے ساتھ کسی طور پہ انصاف نہیں کرتا کہ کہانی میں اس الٹیمیٹ ایک ایبسلیوٹ ریالٹی کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. ان دنوں میں سمندر کا بگڑتا موسم، سمندر کی ڈرونی راتیں، برسات، خشک سالی، شارک کا ڈر، بھوک اور پیاس کی سختیاں، تنہائیاں، غم اور زندہ رہنے کی خواہش کے لیے زمین کے ٹکڑے کے لیے مہینوں ترسنا، سمندر کے سفر میں بیماریوں کا شکار ہونا، اور ناقابل برداشت حالات میں امید اور ناامیدی کا آنا اور جانا. اور پائی جو ہے اور اس کا سب وقت میں جو ہے خدا پر یقین رکھنا اور ایمان، یعنی اس نے اتنی باریک بینی سے جو اس کا مصنف ہے یان مارٹل، اس نے اتنی باریک بینی سے سب چیزیں بیان کی ہیں کہ آپ اس کی ایک ایک تفسیر پر اشش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ شاید یہ بکر پرائز کا حقدار ٹھہرا. یہ ناول خطرے اور بقا میں انسانی نفسیات کی مکمل عکاسی پیش کرتا ہے.
کہ ایک مکمل سبزی خور پائی جس نے کبھی گوشت کو چکھا تک نہیں ہوتا، اس سفر میں کچھوے، میرکٹس اور حتیٰ کہ انسان کا گوشت بھی کھا لیتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اہم بات جو ہے وہ اس کے حالات ہیں جو اسے کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کہانی میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ کیسے ایک انسان ایک ٹائیگر کو اپنے ماتحت کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ناول سمندر کی ایسی گہری سیر کراتا ہے جو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ سمندر میں کسی حادثے کا شکار ہو کر کھو نہ جائیں۔ اس ناول میں میرین لائف، زوالوجی اور باٹنی کے علم کا ذخیرہ بھی ملے گا آپ کو، جیسا کہ سمندری جانوروں کے نام، طوفانوں کی اقسام، سورج، جسمانی بجلی اور ہوا کے ساتھ سمندر کا تعلق، پودوں اور مختلف زمینی جانوروں کے نام وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ناول بلا شبہ ایک شاہکار ہے۔ کاش کہ اس ایڈیشن کا جس نے کمپوز کیا تھا وہ کہانی کو 318 صفحات کی بجائے 314 صفحات پر ترتیب دیتا تو یہ ہمیشہ یاد رہ جاتے، کیونکہ پائی برابر ہے 3.14 کے، اور کیونکہ جس ایڈیشن کو میں نے پڑھا ہے اس میں جو اس ناول کے مکمل جو اس کے صفحات تھے وہ 318 تھے۔ لائف آف پائی جو ہے اس ناول پر جو ہے وہ ایک بھارتی، اس پر ایک فلم بھی بنی گئی ہے جس کی جو کاسٹ تھی وہ بھارتی تھی، اور اسی فلم کے جو ہے 4 مختلف کیٹاگریز میں اس نے 4 آسکر ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ اور اسی ناول پر مبنی ایک تھیٹر کا کھیل بھی جو ہے وہ ویسٹ اینڈ پروڈکشن کی طرف سے وینڈام تھیٹر لندن میں پیش کیا گیا، جسے اولیویئر ایوارڈز کی 5 مختلف کیٹاگریز میں فاتح قرار دیا گیا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ یہ کہانی اس تبصرے سے بہت بڑھ کر ہے، اور میں خاص طور پر لکھاری اور فلم میکرز کو تو تجویز کروں گی کہ وہ اس کہانی کو ضرور مطالعہ کریں۔